الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. بات چل رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے اپنا گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ داؤد میں نے کہا کہ میرا گھر بناؤ اور تم نے اپنا گھر پہلے بنا لیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے اختیار دیا، مجھے سلطنت دی، لہذا جو آپ نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے عمل کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، مسجد اقصی. اور یہ مسجد اقصی تھوڑی اوپر ہوئی اس کے ستون اور اچانک گر گئی. خیر اس واقعے کو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں اور گھر گر رہا ہے، اس کے ستون گر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ داؤد تمہارے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کا قتل ہوا ہے، لہذا تم اس ہاتھ سے اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کر سکتے. قتل کا کیا مطلب؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے اوپر قصاص
جاری کیا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے تیری شریعت کو نافذ کی، تیرے حکم سے میں نے قصاص لیا، ان کے گناہوں کی سزا جو تو نے بیان کی میری شریعت میں وہ میں نے ان کے اوپر نافذ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ داؤد صحیح ہے، لیکن تو ان کے اوپر رحم کر دیتا، چھوڑ دیتا، اب تیرے ہاتھ سے جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نہیں ہوگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے سے اس کی تعمیر مکمل کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کروا دی۔ جب مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر گئے کہ اللہ جو کام میرا باپ نہیں کر سکا تو نے میرے ہاتھ سے وہ کام کروایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو دعوت کر دی اس خوشی کے اندر میں کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، آپ سب کو کھانے کی دعوت۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے خوش ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان جو تجھے مانگنا ہو آج مانگ، لیکن 3 دعا کرے گا اور 3 چیزیں تو اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ یا پھر مطلق کہا کہ سلیمان جو مانگنا ہو مانگ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں 3 چیزیں مانگتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ جو آدمی اس گھر کے اندر آئے اس کی زیارت کے لیے، اس کے سارے گناہ تو معاف کر دے۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ اس گھر کی جو میں نے تعمیر کی ہے اس کے لیے جو لوگ سفر کر کے آئے، یہاں کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہو۔ قرآن نے اس لیے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ ایک دعا اور کی میرے ذہن سے نکل گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعا قبول کر لی کہ اب تیرے بعد کسی کو حکومت نہیں ملے گی جو حضرت سلیمان کو ملی ہے۔ کیا حکومت؟ چرند پرند جناتوں پر، سب کے اوپر حضرت سلیمان کی حکومت، ہواؤں کے اوپر، سب کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی۔ کیوں؟ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوئے۔ حج کا موسم چل رہا ہے، حج کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے 3 مسجدوں کا سفر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد بھی فرمایا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مسجدوں کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ ایک مسجد اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر بنایا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے اس گھر میں جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک عالم نے اس کا حساب کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک نماز کا ثواب 26 years 4 months 20 days، یعنی 26 سال 4 مہینے 20 دن
آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام میں ایک نماز کا اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے 5 نماز پڑھی تو ہماری زندگی تو 100 سال کی، اللہ سب کو 100 سال کی عمر دے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی عمر ہے۔ تو اگر 5 نماز جماعتوں کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ 125 سال، 130 سال اور اس سے زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا مسجد حرام میں۔ اور دوسری مسجد جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے مسجد نبوی علی صاحبۃ الصلاۃ والتسلیم۔ مکہ بہت مبارک، اس لیے کہ سب سے پہلا گھر اللہ نے وہاں اتارا، بنایا۔ لیکن مدینہ منورہ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ سے بھی اچھا ہے شہر۔ اور حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی جتنی زمین اور جتنے ملک اور شہر ہے ان سب میں مدینہ منورہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہے وہ سب جو ہے جنگ کے بعد فتح ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے بعد فتح ہوا۔ لیکن مدینہ منورہ قرآن مجید کی برکت سے فتح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی قرآن اترتا تھا اور مدینہ کوئی جنگ سے فتح نہیں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ ساری دنیا کے شہروں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں رہتا ہے، مدینہ میں کھاتا ہے، پیتا ہے اور یہاں کی مٹی میں ملتا ہے، یہاں اس کی موت آتی ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا، اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک نماز روایتوں میں آتا ہے 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، واللہ عالم۔ ایک بہت بڑے محقق عالم ہے علامہ سمودی علیہ الرحمہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا وہ حصہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ حصہ پوری دنیا کے اندر جتنی زمین ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے آسمانوں کے اوپر، اس عرش سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی اور برکت والی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روضہ اقدس جہاں پر موجود ہے یہ اتنی برکت والا ہے اور اتنا متبرک ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں وہ جگہ جہاں مسجد نبوی ہے، اور بھی مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ جہاں پر میری جو ہے حضرت عائشہ کا گھر ہے، اور وہ حصہ جہاں پر میری تدفین ہوگی، وہ جگہ پوری دنیا کی جگہوں سے بہتر جگہ ہے۔ لہذا ہم لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کی ہم زیارت کرتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں نے بنایا، پھر نبیوں نے بنایا، بڑا مبارک گھر۔ تو اس کی زیارت روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 3 گھروں کی زیارت کرتا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ
جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے مسجد اقصی کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان تینوں گھروں کی زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں قیامت سے پہلے جو ایمان والے ہوں گے وہ طلب کریں گے کہ ہم مدینہ میں رہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، یہاں جو لوگ منافق آتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مدینہ نکالتا ہے، قیامت سے پہلے یہاں سے نکلیں گے اور مدینہ چھوڑ چھوڑ کر جائیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینہ کے اندر جمع کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹتا ہے کھا پی کر، فارغ ہو کر وہ باہر نہیں رہتا سانپ، کیوں؟ اس کا رہنے کا جگہ، اس کی رہنے کی جگہ زمین کے اندر ہوتی ہے تاکہ کوئی انسان اس کو دیکھ کر اس کو مار نہ ڈالے، لہذا وہ اپنا کام پتا کر ختم کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ آئیں گے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، پہلے تو لوگ کمپلین کرتے تھے کہ حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اب تو 1,10,000 پاؤنڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کو وہاں کا جو ہے لائف ٹائم، زندگی بھر مستقل آپ کو بھی احکامہ ملتا ہے، ویزا ملتی ہے، یعنی پرمٹ ملتی ہے، گرین کارڈ ملتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی ملتا ہے جو اندر 25 سال کے ہو، اور ساتھ میں آپ کی بیوی اور ماں باپ ہو تو ان سب کو ملتا ہے۔ آپ معلومات کریں ایجنٹوں سے، آپ دیکھیں ویب سائٹ کے اوپر لوگ امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ جانے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں گرین کارڈ، اور یہ گرین کارڈ اب مل رہا ہے تو آدمی تمنا کرے، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ یہ 3 حرم ہیں جو برکت والی جگہیں ہیں، اے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا ہے، ہم سب کو جو ہے موت سے پہلے وہاں پہنچا دے، آمین، اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ملک الموت سے کہا کہ اب تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ سے کہو کہ مجھے مسجد اقصی سے اتنا قریب کر دو، اتنا قریب کر دو کہ اگر میں پتھر اٹھا کر مسجد اقصی کے طرف پھینکوں تو میرا پتھر مسجد اقصی کے اندر جا کر گرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی رحمتیں اور برکتیں مجھے ملے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ کو مصر سے اٹھا کر مسجد اقصی سے قریب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں میں اس کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے وہ لوگ میرے ساتھ اٹھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نکلیں گے، اور پھر جنت البقیع کے جو لوگ ہیں وہاں پر وہ لوگ اٹھیں گے اور سب وہاں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حج کا موسم ہے، ہمارے دل کے اندر جب حج کا موسم آئے یہ تمنا اور آرزو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مقبول نصیب فرمائے۔ نمبر 2 ہماری یہ دعا ہو کہ اللہ ہمیں جو ہے آپ مسجد نبوی کی بھی زیارت عطا فرمائے۔ میں حج میں جا رہا ہوں، میں مدینہ منورہ بھی جاؤں اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کریں، بہت ادب کے ساتھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ جو میرے شہر میں رہنے والے کو ستائے یا اس کو خوف زدہ کرے، اے اللہ اس کے اوپر میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت۔
اس کی کوئی فرض قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی فرائض قبول نہیں، اور اس کی کوئی نفل بھی قبول نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور مسجد اقصی بڑی فضیلت اس کی زیارت کے لیے جائے، تاکہ تینوں حرم کی زیارت ہم کر لیں، اور وہاں کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بار بار حج مقبول بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول زیارت بھی نصیب فرمائے، مقبول عمرہ بھی نصیب فرمائے، اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول زیارت اور مسجد اقصی کی بھی مقبول زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔